کیونکہ تم نے نبی کی زرہ بیچنے کے لیے مجھ جیسے گنہگار کا انتخاب تم نے کیا، مجھ جیسے کم نصیب کے گھر کا تم نے انتخاب کیا، کہیں اور تم نہیں گئے، تو نبی کی زرہ لینا میری خوش نصیبی ہے، تو اس خوش نصیبی کے بدلے میں 400 درہم میں تم کو اور دیتا ہوں۔ تو 400 درہم اور دیے، کتنا ہو گیا؟ 800 درہم۔ پھر اس کے بعد عثمان غنی نے ارشاد فرمایا، اے علی، چونکہ ہم دونوں دوست ہیں، تمہاری شادی ہونے والی ہے، اور ظاہر سی بات ہے دوست کی شادی ہوتی ہے تو گفٹ وغیرہ دینا ضروری سمجھا جاتا ہے، تو مجھے بھی کوئی نہ کوئی تحفہ دینا ہی پڑے گا، تو اے علی 800 درہم بھی تم لے لو، اور بطور تحفہ یہ زرہ بھی تم اپنے پاس ہی رکھ لو۔ یعنی مال بھی نہیں بکا اور 800 درہم کا منافع بھی ہو گئی۔ تو اب آپ مولائے کائنات لے کر کے واپس آؤ۔ اب یہیں پر رک کر کے تھوڑی سی توجہ میں آج کے معاشرے پر ڈالنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے اتنا زور کیوں دیا کہ علی مہر کا انتظام کرے، جبکہ خود کا اپنا مکان نہیں ہے، شادی کے لیے انتظام کے لیے پیسے بھی درکار نہیں ہے، خود آقا نے اپنی زرہ دیا کہ اس کو بیچ کر کے انتظام کرو، لیکن اس کے باوجود بھی آقا نے کہا کہ مہر کا انتظام کرنا۔ تو اس سے کیا معاملہ سمجھ میں آیا کہ مہر بہت ضروری چیز ہے، جس کو آج اکثر لوگ نادانی میں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ لاکھوں روپیہ خرچ ہوتی ہے سب کی شادی میں، کسی ایک شادی کو میں نشانہ نہیں بناتا ہوں، سب کے وہاں شادی، امیر و غریب کے وہاں شادی ہوتی ہے، اندازے سے باہر روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، لیکن دو جگہ معاملہ جب آتا ہے تو ہر آدمی غریب بن جاتا ہے۔ ایک تو جب مہر کی بات آتی ہے، اور ایک جب نکاح پڑھانے والے کو نکاح نامہ دینا پڑتا ہے۔ چونکہ ہم لوگ بھی اسی لائن سے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی 1100 روپیہ لینے کے لیے انبن بھی ہو جاتی ہے، شرم بھی آتی ہے، یار من کہتا ہے کہ خود اپنی جیب سے نکال کے دے دے، لے بھائی جا تم ہی خوش رہو، لیکن صرف اور صرف یہ سب بات سوچ پہ ڈیپینڈ ہے۔ ہماری سوچ اس طرف نہیں جاتی ہے کہ ہم جہاں ناجائز روپے خرچ کر دیتے ہیں، پیسوں میں آگ لگا دیتے ہیں پٹاخے اور بم کی شکل میں، لیکن جہاں حق ہے، جہاں دینا ضروری ہے، وہاں آئیں بائیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ارے مولوی صاحب تھوڑا کم کر دو، ارے مولانا صاحب تھوڑا کم کر دو۔ بھائی ہمارے گھر کی دکان نہیں ہے کہ ہم فری میں دے دیں، یہ شریعت کا معاملہ ہے، جاؤ روضہ رسول پہ جاؤ کم کراؤ، ہم کون ہوتے ہیں کم زیادہ کرنے والے؟ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہر کسی کے پاس اللہ پیسہ بھی دے رہا ہے، پہلے سے بہتر حالت بھی ہو رہی ہے، لیکن دل پہلے سے زیادہ بھی چھوٹا نظر آتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے قانون بتایا کہ چاہے جیسی بھی حالت ہو، لیکن مہر تمہارا حق ہے، جب تک ادا نہیں کرنا بیوی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یہاں تو پوری زندگی مہر دیتے ہی نہیں، انتقال ہو جاتا ہے۔ ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، باقاعدہ کہا جاتا ہے عورت سے کہ مہر معاف کر دو۔ یہ سب جہالت ہے، جہالت۔ یہ کسی کے مائی کے لان میں دم نہیں ہے کہ مہر معاف کر دے، یاد رکھیں۔ فتاوی کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لے، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں دی ہے شریعت نے کہ مہر کا مال معاف کر دے۔ یہ آپ کو دینا پڑے گا، دینا ہی دینا ہے۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے کہ مہر کی مقدار اتنی مقرر ہو جتنا موجودہ زمانے کے حساب سے شریعت نے فکس کی ہو، علماء کرام نے فکس کی ہو۔ آپ شوق کے ساتھ دین کے معاملے میں بڑھ کر کے حصہ لیں، نبی کی سنت سمجھ کے، فاطمہ کی سنت سمجھ کے آپ مہر مقرر کریں، اور پہلی ہی رات میں سب سے پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ بیوی کے ہاتھ پہ مہر کی رقم آپ رکھیں، اس کے بعد ہی ہاتھ لگانا ہے، ورنہ نہیں لگانا ہے۔ معاف کرنے والا معاملہ چلا گیا۔ یہ سب بنیادی باتیں ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے جب ان کو حکم دیا تو انہوں نے بہرحال انتظام ادھر ادھر سے کیا۔ اب جب شادی کا دن آیا تو آقا علیہ السلام نے خود نکاح پڑھایا۔ نکاح پڑھانے کے بعد
جب آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رخصتی کا انتظام کیا کہ اب اس کو ودا کیا جائے، تو ہمارے گھروں میں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں، لاکھوں کے زیورات ہوتے ہیں، لاکھوں کا سوٹ ہوتا ہے اس کے بدن پر، اور ہونا بھی چاہیے، اللہ اور توفیق دے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ جو تاجدار انبیاء ہے، جو محبوب الہی ہے، آج اس کی بیٹی کا نکاح ہے، جس کو دنیا میں خوشخبری دی گئی کہ تم جنتی عورتوں کے سردار ہو، آج اس کی جب وداعی ہو رہی ہے تو بدن پہ نیا لباس میسر نہیں ہے، بدن پہ نیا لباس میسر نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے دست مبارک سے ایک دوپٹہ اٹھایا، اور اس دوپٹے میں بھی تاریخ بتاتی ہے کہ 16 پیوند لگے تھے۔ پیوند کا مطلب جوڑ لگا ہوا تھا، 16 جوڑ لگے ہوئے تھے کپڑے کے، اور ایک جوڑ لگا ہوا تھا اونٹ کے چمڑے کا جوڑ لگا ہوا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ مذہب اسلام ہے، اتنا خوبصورت مذہب ہے، اگر چاہتے تو کیا نہیں ہوتا، اگر اشارہ کر دیتے تو جب فاطمہ کے بیٹوں کے لیے جنت سے کپڑا آ سکتا ہے عید کے موقع پر، تو کیا فاطمہ کے لیے نہیں آ سکتا؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دل میں ارادہ کر لے تو اللہ قبلہ بدل دیتا ہے، انگلی کا اشارہ کرے تو چاند اپنا سینہ پھاڑ دیتا ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرے تو وہ پلٹ آتا ہے، پتھر کو اشارہ کرے تو بولنے لگتا ہے، کنکر کو دیکھ لے تو بولنے لگتا ہے۔ تو کیا ہمارے آقا سے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ دعا کر دے اللہ آج میری بیٹی پرانے لباس میں جا رہی ہے، ایک دوپٹہ نصیب میں آیا ہے، وہ بھی جوڑ لگا ہوا آیا ہے، تو کیا اللہ ان کو مالا مال نہیں کرتا؟ ضرور کروں۔ لیکن یہ سب داستان، یہ سب تاریخ اسی لیے رقم کی گئی ہے تاکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک عمل امتی کے لیے نشان راہ بن جائے۔ آج جو بڑے بڑے لوگ اپنی بیٹیوں کی بے پناہ شادیاں کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور غریب کی بیٹی پڑوس میں رہ کر کے بیوہ رہتی ہے، یتیمی کی سانس لیتی ہے، شادی نہیں ہو پاتی ہے، دیر سے شادی ہوتی ہے، باپ جہیز کے ڈر سے کماتا رہتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اور شرم بھی لگتی ہے کہ اس کی شادی اتنی عالیشان ہوئی ہے، میں اتنی عالیشان کیسے کروں گا؟ بیٹیاں بھی اپنے باپ سے شکایت کرتی ہیں کہ فلاں کی بیٹی کتنا سامان لے کے گئی ہے، آپ اس کو کیا دو گے؟ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے یہ فرق مٹانے کے لیے، یہ نشان مٹانے کے لیے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنی بیٹی کو جوڑ لگا ہوا دوپٹہ عنایت فرمایا تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہمیں ان سب باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس روپیہ ہے، اچھے راستے میں خرچ کرو، دین کے راہ میں لٹاؤ، تو دین کے معاملے میں ہر کوئی غریب آدمی ہے، بات بری نہ لگے، حقیقت ہے۔ شاہجہاں پور میں پڑھاتا تھا تو ایک مولانا صاحب تھے، بہت اچھی بات انہوں نے کہی، آج تک مجھ کو یاد ہے، کہا حضرت آج کے دور میں غریب کوئی نہیں ہے، بس دین کے معاملے میں غریب ہے۔ اپنی ذات پر جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو آپ خود دیکھیں نظر اٹھا کر کے، ہم سے اچھا لباس سب کا ہوتا ہے، ہم سے اچھا انداز سب کا ہوتا ہے، ہم سے اچھی اسٹائل سب کی ہوتی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے۔ لیکن جب اللہ اس کے رسول کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے، مسجد میں دینے کی باری آئے، امام کو دینے کی باری آئے، مہر کی باری آئے، نکاح پڑھانے والے کو نکاح دینے کی باری آئے، تو ہر آدمی معذرت کرتا مولانا صاحب 500 لے لو، میں چھٹوانا آئی ہے 1100 رہے تو 500 لے لو۔ تو بھیا یہ بازار نہیں ہے، افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ جب کسی چیز کی اہمیت ہمارے دل میں بس جائے گی تو ہم اس کے لیے عمل بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بن کے آئے تھے، تو اسی لیے آپ نے اپنی بیٹی کو بڑی سادگی کے ساتھ روانہ کیا تاکہ اگر میں اس کو مالا مال کر دیتا تو غریب کی بچیاں سسکیاں لے لے کے ختم ہو جاتی، تو وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
تو بہرحال یہ سب واقعے اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہم اور آپ کو سمجھیں اور مذہب اسلام کے بارے میں جانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو مذہب اسلام بہت پاکیزہ، بہت خوبصورت مذہب ہے، بس کمی اسی میں ہے کہ ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے اور ہم اس کی پکڑ سے بہت دور ہو چکے ہیں، اسی لیے آج تباہیاں ہمارے اندر جنم پا چکی ہیں، پیدا ہو چکی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہرحال اس طریقے سے اپنا بھی نکاح کیا اور اپنی بیٹی کا بھی بڑی سادگی کے ساتھ نکاح کیا تاکہ دنیا کے لیے ایک پیغام بن جائے کہ اللہ کا نبی چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ نے سادگی اختیار فرمائی، بڑے ہی سادگی کے ساتھ آپ نے نکاح کیا تاکہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھائے اور کسی غریب بچی کو شکایت کا موقع بھی نہ ملے۔ تو بہرحال شادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اب جو سنت سمجھ کے اس کام کو کرے گا تو انشاءاللہ جو میں نے بتایا کہ قبول کیا سے لے کر کے پوری زندگی تک ایک ایک لمحے کے بدلے میں، ایک ایک سیکنڈ کے بدلے میں اللہ اسے ثواب عطا کرتا رہے گا، اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جناب مختار احمد صاحب کے گھر پہ شادی ہے، اللہ ان کی شادی کو بڑی خوبصورت انداز میں پائے تکمیل تک پہنچائے، آمین۔ اور جتنے بھی لوگ حاضر ہیں مولا تمام حاضرین کو اور ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔